وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران۔ تقاتن و تقیتن واحدتن، تقاتن اور تقیتن دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی بچاؤ کرنا۔ سرن بردن، سرن ٹھنڈک، سردی۔ شفا حفرتن مثل شفر رکیتی وہو حرفہا، شفا حفرتن کے معنی ہے گڑھے کا کنارہ، جیسا کہ شفا الرکیہ کنویں کے کنارے کو کہتے ہیں۔ تبوئو تتخذو معسکرن، تم لشکر کے لیے مورچے متعین کر رہے تھے۔ ربیون الجموع، ربیون جمع ہے، واحدہا ربیون، اس کا واحد ربیون ہے یعنی اللہ والا۔ تحسونہم تستأصلونہم، تم انہیں قتل کر کے جڑ سے اکھاڑ رہے تھے۔ غزن واحدہا غازن، غزن کی واحد غازن ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے والا۔ سنکتب ما قالوا سنحفظ، سنکتب ما قالوا کا مطلب ہے ہم محفوظ کر لیں گے۔ نزلاً ثواباً، نزلاً کے معنی ہے ثواب اور اجر۔ ومنزلم ویجوز ومنزلم من عند اللہ کقولک انزلتہ، اللہ کی طرف سے ضیافت بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ کہیں انزلتہ، میں نے اس کی ضیافت کی۔ والخیل المسومہ، اور الخیل المسومہ، المسوم الذی لہ سیماء بعلامۃ او بصوفۃ او بما کان، المسوم نشان زدہ، جس کو کسی علامت، اون یا کسی بھی چیز سے نشان زدہ کیا گیا ہو۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں والخیل المسومۃ، خیل المسومہ کے معنی ہے المطہمۃ الحصان، فربا اور عمدہ گھوڑے۔ وقال سعید بن جبیر و عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابزہ المسومۃ الراعیۃ، سعید بن جبیر اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابزہ نے کہا کہ المسومہ کے معنی ہیں چرنے والے۔ وقال سعید بن جبیر، اور سعید بن جبیر نے کہا وحسوراً، اور حسوراً کا معنی ہے لا یأتی النساء، وہ شخص جو عورتوں کے پاس نہ آتا ہو۔ وقال اکرمۃ، اور اکرمہ نے کہا من فورہم، من فورہم کے معنی ہے غضبہم یوم بدر، بدر کے دن اپنے غیظ و غضب کے ساتھ۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں یخرج الحی من المیت، کہ یخرج الحی من المیت کا مطلب ہے کہ النطفۃ تخرج میتۃ، نطفہ جب خارج ہوتا ہے تو وہ غیر جاندار ہوتا ہے۔ وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَيَّ، اور اس سے ایک جاندار یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وَالْإِبْكَارِ، اور ابکار سے مراد ہے اول الفجر، فجر کا ابتدائی وقت۔ والعشی، اور عشی سے مراد ہے میل الشمس الی ان تغرب، زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت۔ اب یہاں پر امام بخاری نے سورہ آل عمران میں آنے والے کچھ جو الفاظ ہیں ان کا ہمیں تشریح بتائی ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ صرف لغت سے
آپ قرآن و حدیث کا ترجمہ نہ کر سکتے ہیں نہ سیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ آیت اس کانٹیکسٹ میں کیا بات کر رہی ہے، ورنہ تو الصلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، تو وہ تو بالکل ایک اور ٹینجنٹ پہ بات چلی جائے گی. اور بہت سے جو کنٹمپریری کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف عربک کو کچھ تھوڑا بہت پڑھا اور لغت کے ذریعے سے قرآن کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں وہ بہت سی گڑبڑ کر جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کی باتیں سن کر ڈیویٹ بھی کر جاتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور ایک عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ یہ جو دین ہے نا ہمارا، یہ تم ضرور دیکھو کہ تم کس سے سیکھ رہے ہو. اگر وہ قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، تو پھر ہمیں ان سے سیکھنا ہے. کیونکہ ہم اگر کسی سے بھی اگر جسمانی کوئی بیماری ہو تو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس تو ہم نہیں جاتے نا، ہم تو بیسٹ انسان کی تلاش کرتے ہیں. تو اسی طرح سے قرآن میں بھی جو آنے والے الفاظ ہیں ان کو قرآن کے کانٹیکسٹ سے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم کچھ بیچ میں سے جو الفاظ ہیں نا ان کو مزید دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. تبوئو جو ہے یہ آل عمران 121 میں آیا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یعنی جب آپ نکل رہے تھے صبح کے وقت اور آپ اپنے لشکر کی تنظیم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ متعین کر رہے تھے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا، کس نے کون سی ڈیوٹی لینی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو تیر انداز تھے 50، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خالی درے پر کھڑا کیا تھا اور وہاں سے نہ ہلنے کا حکم دیا تھا، اور انہی کے نیچے اترنے کی وجہ سے جو فتح ہے وہ مکمل نہ ہوئی اور شکست میں تبدیل ہوئی. پھر یہ جو لفظ ہے ربیون، یہ آل عمران آیا 146 میں آیا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اب یہ ربیون کون ہیں؟ یہ اللہ والے وہ لوگ کہ جو ایک تو یہ ہے کہ کثیر، بہت سے، ایک کثیر کی جماعت، اور وہ لوگ جو لوگوں کی تربیت پر متعین ہوتے ہیں، لوگوں کی اصلاح پر متعین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ربیون یہ تربیہ سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جماعتوں کی جماعتیں نبیوں کے ساتھ لڑتی تھیں، قتال کرتی تھیں ان کی ہمراہی میں. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا. نہ یہ کمزور پڑے، نہ یہ ایموشنل کمزور پڑے، نہ یہ اللہ کے راستے میں جسمانی طور پر کمزور پڑے، نہ یہ ڈرے اللہ کے راستے میں. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو بڑے قوی اور بڑی ایک عزت و شرف رکھنے والے لوگ تھے. آپ دیکھیں کہ جو سورۃ البقرہ میں طالوت والا واقعہ ہے کہ جب طالوت کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمت نہیں ہے جالوت اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے کی، تو اس وقت بھی کچھ لشکر کے اندر سے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. انہوں نے ہمت بڑھائی تھی، انہوں نے آگے بڑھایا تھا، اور پھر وہ چھوٹا سا لشکر جالوت کے لشکروں سے جیت گیا تھا. تو لشکروں میں ایسے لوگوں کا ہونا کہ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور جو لوگوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے. اس طرح سے موریل بھی بلند رہتا ہے لشکر کا. آگے ایک اور لفظ آپ دیکھ لیجئے، سنکتبو سنحفظو. سنکتبو یعنی ہم محفوظ کر لیتے ہیں. تو اس میں اگر تو سنحفظو کا مطلب ہے کہ ہم کتابت کے ذریعے سے محفوظ کر لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سنکتبو ما قالو آل عمران میں آیا نا 181 میں. تو اگر صرف اور صرف حفظ کی بات ہے تو پھر اس میں تھوڑا سا اشکال ہے اس معنی میں. اور اللہ تعالیٰ ہم جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی انسان کہتا ہے، اس کو ہمارے اعمال نامے میں لکھ لیا جاتا ہے اور اس کو وہاں پر محفوظ کر لیا جاتا ہے. تو لہٰذا سنحفظو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی میمورائز کر لیتے ہیں، بلکہ کتابت کے ذریعے سے محفوظ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حصوراً کو دیکھیے، وقال ابن جبیر وحصوراً لا یأتی النساء. ابن جبیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حصوراً کا معنی ہے کہ وہ عورتوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ حصور کا ایک معنی ہے صرف.
حصور کا معنی اصل میں یہ ہے کہ ایسا انسان کہ جو اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہو اپنے شرف کے لیے اور اپنی عزت میں، اپنی وجاہت میں اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہو، منفرد ہو، ٹھیک ہے. ورنہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ عورتوں کے پاس نہ جانا جو ہے یہ تو ایک کوئی قابل تعریف، یہ ایسی کوئی مدح نہیں ہے کہ آپ حصوراً کا صرف ایک یہی معنی کریں. اللہ عالم. آگے دیکھتے ہیں یخرج الحیہ، کہ جس کا مجاہد نے معنی کیا ہے کہ جیسے نطفہ ہے تو وہ خود مردہ ہے اور اس سے زندہ انسان نکلتا ہے. تو اب یہ بعض اوقات کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نطفہ کے اندر تو لائف ہوتی ہے، منی کے اندر تو لائف ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے اس کے اندر لائف تو ہوتی ہے، تو لیکن یہ کون سی لائف یہاں پر مراد ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یعنی وہ ایک طرح کا مردہ پن ہی ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ ہی انسان کی زندگی جو ہے وہ کمال جسم اور نشو و نما کی کمال کو پہنچی ہوتی ہے، نہ ہی اس کے اندر روح پھونکی گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے انسان کو مردہ ہی قرار دیا گیا ہے جب تک کہ وہ پورا زندہ جیتا جاگتا انسان بن نہیں جاتا. پھر اسی طرح سے یخرج الحی من المیت کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے. اس لیے کہ کافر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیا 80 میں مردہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ حصی طور پر بھی ہے کہ حصی طور پر جو مر چکا آپ اس کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ جس کا دل مر چکا ہے اور کفر اس کے دل میں بھر چکا ہے تو ایمان کی کوئی بات، حیات ایمان اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی. باب منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیات محکم ہیں کا بیان. قال مجاہد الحلال والحرام، مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد حلال اور حرام کی آیات ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیات متشابہ ہیں. يُصَدِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور مجاہد کیا معنی لیتے ہیں متشابہات کا؟ متشابہات کا جو معنی لیتے ہیں مجاہد، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آیات ہیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک آیت ہے اور دوسری آیت اس کو ری انفورس کرتی ہے. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر صرف فاسق لوگ. البقرہ 26. کقولہ جل ذکرہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی واقع کر دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ سورہ یونس کی آیات تھی، سورہ یونس آیا 100. وَقَقَوْلِهِ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہدایت سے ہمکنار کرتا ہے اور انہیں تقویٰ کی توفیق دیتا ہے. سورہ محمد آیا 17. زیغن شکن، زیغ کے معنی ہے شک. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، یعنی اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. المشتبہات، پھر مشتبہات کیا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ پیروی کرتے ہیں ان کی جو متشابہات ہیں. اور کون پیروی کرتا ہے متشابہات کی؟ جن کے دلوں میں فتنہ ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں شک ہے. زیغن شکن، ٹھیک ہے. المشتبہات یعنی وہ مشتبہات کی پیروی کرتے ہیں. والراسخون فی العلم، اور جو لوگ علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، یعلمون تأویلہ، وہ ان کی تعویل کو جانتے ہیں. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہات پر ایمان لائے ہیں. اب یہاں پر قرآن کی دو طرح کی آیات ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، ایک تو محکم اور دوسرے متشابہات. محکم جو اصطلاح ہے یہ مختلف معنوں میں قرآن میں استعمال ہوئی ہے.
ایک تو یہ مثلاً منہ آیات محکمات و اخر متشابہات جو یہاں پر استعمال ہوئی ہے سورہ آل عمران میں، کہ جن کا معنی واضح ہے. محکم وہ آیت جو الواد المانی ہیں، جن کا معنی بالکل واضح ہے. دوسرا معنی محکم کا ہے المتقن، ایگزیکٹ ہیں، پرفیکٹ ہیں اور بالکل بریفلی نریٹڈ ہیں. بریفلی نریٹڈ ہونا بھی اس کے معنی میں آتا ہے. سورہ ہود آیا 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ، ٹھیک ہے، اور پھر آگے فرمایا ثم فصلت، کتاب ہے جس کی کہ پختہ باندھی گئی ہیں، پرفیکٹ کی گئی ہیں جس کی آیات، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا قرآن جو ہے وہ محکم پر بھی مشتمل ہے اور مفصل پر بھی مشتمل ہے. سو لہٰذا بعض اوقات جب بریفلی اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ کر گزرتے ہیں اور اس کے اندر ڈیپر میننگز ہوتے ہیں، وہ بھی محکم آیات ہوتی ہیں. پھر محکم سے ایک اور تیسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ وہ آیات جو منسوخ نہیں ہوئیں، ما لم ینسخ. ٹھیک ہے، اس لیے کہ سورہ حج آیا 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان نے کوئی وسوسہ ڈالا ہوتا ہے، کوئی شیطان نے بات ڈالی ہوتی ہے، اور پھر پختہ کر دیتا ہے، محکم کر دیتا ہے اللہ اپنی آیات کو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس اینگل سے دیکھیں تو کچھ آیات محکم ہوں گی اور کچھ آیات منسوخ ہوں گی. ٹھیک ہے، محکم اور مفصل، محکم اور منسوخ، اور پھر محکم واضح معنی، اور دوسری جو ہوں گی وہ پھر متشابہات میں ہوں گی کہ جن کے معنی کھل کر سامنے نہیں آتے یا واضح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، آل عمران 7. یہ بہت بڑا ایک ہمیں نقطہ بتایا گیا ہے کہ جن کے دلوں میں کوئی شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا، وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ متشابہ کی پیروی اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالیں. مثلاً ایک جو ہے نا شک ڈالنے کا، زیغ ڈالنے کا طریقہ وہ یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، سورہ الشورى آیت نمبر 11. پھر اللہ تعالیٰ المائدہ 64 میں فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں کوئی شک ہوتا ہے یا وہ ٹیڑھ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ کانٹرڈکشن ہے، حالانکہ یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. ان سب کی اپنی اپنی ایکسپلینیشنز اپنی اپنی جگہوں پر موجود ہیں. پھر اسی طرح کچھ اور بھی آیات ہیں کہ جن کو اپیرنٹلی کانٹرڈکٹری کہہ کر تو ان کو کر دیا جاتا ہے، شک میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہم قرآن پر تدبر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت سے اختلافات پاتے. اب جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں اور جو قرآن میں اختلافات تلاش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پروو ہو جائے کہ یہ من جانب اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. ٹھیک ہے، اب جو راسخون فی العلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام آیات محکم بھی متشابہ بھی سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو معاملہ ہے نا اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو جانتے ہیں، اگر ان کو ان باتوں کا پتہ چلتا ہے یا فہم حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کا ذکر کر دیتے ہیں، اور اگر ان کو اس چیز کا فہم حاصل نہیں ہوتا تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے. لیکن وہ اس میں کوئی تیر تکے نہیں چلاتے، کوئی اپنی رائے سے یا لغت سے یا بعض اوقات کھینچ تان کے سائنس سے کوئی فوائد پروف کرنے لگ جانا، کبھی قیام کے کبھی روزے کے،
جو اگر ایک پڑھا لکھا مائنڈ جو ہے وہ اگر اس کو دیکھے اور جو سائنس بھی جانتا ہو اور وہ اس طرح کی چیزیں کوئی سنے تو بلکہ وہ یہ کہے کہ اتنی فار فیچڈ باتیں کرنے کی ان لوگوں کو ضرورت کیا پڑ گئی ہے اپنا دین پروو کرنے کے لیے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال مجاہد کہتے ہیں کہ محکمات سے مراد حلال اور حرام ہے، لیکن صرف حلال اور حرام مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے دو معنی آئے ہیں یہاں پر متشابہات کے. ایک وہ جو یہاں پر مجاہد نے کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یصدق بعضہ بعضا، یعنی ایک آیت جو ہے وہ دوسری سے سپورٹ لیتی ہے، ایک آیت دوسری کو ایکسپلین کرتی ہے. ٹھیک ہے، کمپنسیٹ کرتی ہے. ایک بریف اگر ہے تو دوسری جگہ پہ اسی بات کو ڈیٹیل میں لے آیا گیا تاکہ وہ ملتی جلتی بھی ہوں اور ایک دوسرے کی تفسیر بھی کریں. جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین کتاب، بہترین بات نازل کی کہ جس کی آیات ملتی جلتی بھی ہیں اور دہرائی جانے والی بھی ہیں. ٹھیک ہے. شیخ عثیمین کی جو رائے ہے نا متشابہ کے بارے میں، وہ مزید ایک ذہن کو کھولنے والی رائے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا معنی انسانوں کو سمجھنا آتا ہو اور اللہ کے سوا اور کوئی نہ جانتا ہو، کیونکہ قرآن انسانوں کے لیے آیا ہے اور پورے کا پورا قرآن جو ہے نا اس کے معنی معلوم ہے. لیکن یہ جو شبہ ہوتا ہے یا تشابہ جو ہے، یہ انسان پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ایک انسان کو ایک چیز سمجھ آتی ہے، دوسرے انسان کو وہ چیز بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کے لیے وہ متشابہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کو تدبر کرنا اور قرآن کے معنی اور مفہوم کو درست طریقے سے سمجھ لینا جو ہے، اس کے لیے 4 صفات درکار ہیں: العلم، الفہم، الایمان اور العمل الصالح. وہ کہتے ہیں کہ جس انسان کے اندر جتنا ٹھیک ہے علم اور فہم کتاب و سنت کا، جتنا یہ چیزیں ہوں گی، یہ 4 امور ہوں گے، اتنا وہ قرآن کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکے گا، اتنا زیادہ اس کو قرآن کی اچھی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. پھر اب ایک انسان کے ذہن میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ حروف مقطعات یہ متشابہات میں سے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کی بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ متشابہات وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اس کے کوئی ہڈن میننگ نہیں ہے. متشابہات ان دا سینس کہ ہڈن میننگ. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اس کا ہڈن میننگ لیا تو انہوں نے پھر لوح قرآنی بنا لی اور پھر یہ حروف مقطعات لکھ کے تو گھروں میں لگا لیا، برکت کے لیے لگا لیا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے مجاہد رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ الف لام میم، ہا میم، قاف، نون، عین سین قاف، یہ سب جو ہیں کاف ہا یا عین صاد، ان سے جو یہ ساری صورتیں جو شروع ہوتی ہیں، تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بیسیکلی کیا ہیں؟ یہ حروف ہجی ہیں عربی زبان کے. تو دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل عرب کو یہ ایک چیلنج کیا ہے کہ یہ حروف تہجی ہیں، یہی استعمال ہوئے ہوئے ہیں قرآن میں، یہ تمہارے پاس ہیں، تم افصح العرب ہو، تم دوسروں کو اپنے مقابلے میں عجم یعنی گونگے کہتے ہو، تو تم لوگ بھی بنا لو، تم لوگ بھی لے آؤ اس طرح کا یہ کلام. تو یہ بیسیکلی ان کو عاجز کرنے کے لیے یہاں پر حروف تہجی جو ہیں وہ بعض صورتوں سے پہلے آئے ہیں. اللہ عالم. پھر اس کے بعد یہ جو آیت ہے نا والراسخون فی العلم، یہ جو آیت ہے اس کی 2 جگہ پہ وقف کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں پہ وقف والراسخون فی العلم، اور پھر اس کو اگلی بات کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا کل، ہم سب پر ایمان لائے، کل من عند ربنا. ٹھیک ہے. دوسری قرات جو ہے اس میں وقف جو ہے وہ والراسخون فی العلم پہ کیا جاتا ہے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ان کی تعویل صرف اللہ جانتے ہیں اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو علم میں پختہ کار ہیں.
ٹھیک ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا تھا انا من الراسخین الذین یعلمون تأویلہ، میں انہی الراسخون فی العلم میں سے ہوں جن کو بات سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب تاویل کے کیا معنی ہے؟ کون سی چیز سمجھ آتی ہے؟ تاویل کیا ہے؟ کون سی تاویل سمجھ آتی ہے اور کون سی تاویل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب تاویل کا ایک معنی تو ہے تفسیر. ٹھیک ہے. تاویل کا معنی جب تفسیر کیا جائے گا تو پھر یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور راسخون العلم کو بھی پتہ چل جاتے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے ہی، لیکن راسخون فی العلم جو ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتے ہیں. دوسرا معنی تأویل کا ہے کسی چیز کا اینڈ رزلٹ، کسی چیز کا انجام. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ جیسے جو یوسف علیہ السلام کے زنداں کے ساتھی تھے، انہوں نے آ کے کہا تھا نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، یعنی ہمیں تفسیر بتاؤ. تو یوسف علیہ السلام نے بتا دی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی مراد ہے کہ ان کو دین کا پختہ اور ڈیپ فہم عطا فرما اور اس کو سکھا التأویل یعنی تفسیر، آیات کو کھول کر بیان کرنا. ٹھیک ہے. جو امام المفسرین کہلاتے ہیں ابن جریر، وہ کہتے ہیں کہ تاویل سے مراد ہے کہ تفسیر کرنا، یفسر و یبین، کسی چیز کو تفسیر کرنا اور پھر اس چیز کو کھول کھول کر بیان کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو معنی ہے تاویل کا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ایٹریبیوٹ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا انجام پتہ چل جانا. مثلاً سورہ نساء 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک خیر و احسن تأویلا. اسی طرح سے جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اینڈ میں فرمایا تھا وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا، کہ جب وہ سارے سجدے میں گرے بھائی بھی اور سب، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے والد، اے میرے پیارے ابا جان، یہ ہے اینڈ رزلٹ میرے اس خواب کا جو میں نے دیکھا تھا اور اس کو میرے رب نے حق کر دکھایا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کا معنی تفسیر لیں گے تو پھر آپ والراسخون فی العلم کو بھی پچھلے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہات یعنی ملتی جلتی ہیں. پھر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے حقیقی معنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ہاں، جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق تو صرف دانش مند ہی حاصل کرتے ہیں. قالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ، پھر جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو یتبعون
پیروی کرتے ہیں یا کھوج لگاتے ہیں ما تشابہ منہ جو متشابہ آیات ہیں اس میں سے، فاولئک الذین سمی اللہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے یہاں نام لیا ہے، فاحذروہم تو ان لوگوں سے اجتناب کرو، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ ان کے دلوں میں زیغ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو متشابہات کے پیچھے جانتے ہیں، یعنی تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو فوراً انہیں پہچان لو کہ ان کے ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہوتے ہیں، وہ بات کس چیز کے اوپر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ایک شخص تھا، دبی نامی ایک آدمی کا، ان کو معلوم ہوا کہ وہ متشابہ آیات کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے تو اسے مار مار کر اس کا سر لہو لہان کر دیا تھا۔ اور اس میں آپ کو بہتر سمجھ آئے گی امام مالک کا وہ جو قول ہے نا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ عرش کیسا ہے، ٹھیک ہے، اب اللہ کا عرش ہے، ایک فزیکل چیز ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہے، ٹھیک ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا تھا العرش معلوم، ہمیں پتہ ہے عرش ہے، وکیفہ مجہول۔ جب آپ کیفہ میں پڑھیں گے تو پھر آپ متشابہ کی کھوج میں پڑ جائیں گے، بس آپ اس کو مان لینا کہ اللہ کا عرش ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی اس کی تعویلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، ایک فزیکل اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش فرشتے بھی بنا رکھے ہیں، سب اس کی جو ڈیٹیلز ہمیں صحیح حدیث سے ملتی ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا العرش معلوم وکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، عرش ہے یہ ہمیں پتہ ہے، وہ کیسا ہے مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اچھا آدمی نہیں سمجھتا، تم میری مجلس سے نکل جاؤ، کہ جو لوگ متشابہات میں پڑھتے ہیں علماء کرام ان کو اوائڈ کیا کرتے تھے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں فاحذروہم، یعنی ان کی موافقت کرنے سے بھی ڈرو، ٹھیک ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے بھی ڈرو، اور ان کے طریقے کو فالو کرنے سے بھی ڈرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم ان کے جیسے ہو جاؤ، کہیں تم ان سے انفلوئنس ہو جاؤ۔ ہاں البتہ اگر آپ علم میں پختہ کار ہیں تو پھر آپ ان کو واپسی دلیل دے سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا بل نقذف بالحق علی الباطل، تو ہم حق کی چوٹ لگاتے ہیں باطل پر، فیدمغہ فاذا هو زاہق، تو باطل کا دماغ نکل جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اس طرح کے لوگوں کے لیکچر سننا اور جو ان چیزوں میں پڑھتے ہیں اور پھر تعویلیں نکالتے ہیں، اور پھر وہ انسان کو ایک انٹلیکچوئل ہائی ملنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور انسان سمجھتا ہے کہ جیسے میں تو بڑی تفکر اور تدبر کر رہا ہوں قرآن میں۔ تو جس چیز سے روکا گیا ہے اس چیز سے رک جانا قرآن پر عمل ہے، اس چیز کی کھوج میں پڑھنا تفکر اور تدبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ الف لام میم سے مراد ہے اللہ، لوگ، محمد۔ اب آپ دیکھیں لوگ تو عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ان کی اور تعویلیں نکالنا تو لوگوں کو پسند آنے لگ جاتی ہیں، خاص طور پر جو شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، اور اسلام میں شارٹ کٹس نہیں ہیں۔ آپ کوئی انبیاء کرام کی کہانیاں پڑھ لیں، آپ انبیاء کرام کی زندگیوں میں آنے والی خواتین کے حوالے سے پڑھ لیں، کوئی شارٹ کٹ آپ کو نہیں ملے گا ان کی زندگیوں میں۔ تو سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ زخرف القول غرورا ہے متشابہات میں پڑھنے والے۔ تو ان لوگوں کی مجالس جو ہیں اور ان لوگوں کے لیکچرز اور ان لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنا ایمان جو ہے وہ کمزور کر بیٹھے۔ باب وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میں نے اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کو، یہ حنا علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی، میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی کہ میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اسے اللہ خوب جانتا تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو عمران کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، اور مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کی دسترس سے محفوظ کر دیا۔
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود، کوئی بھی بچہ، یولد، جو پیدا ہوتا ہے، الا والشیطان یمسہ حین یولد، مگر یہ کہ شیطان اس کو چھوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، فیستحل صارخن، تو بچہ جو ہے وہ چیختا چلاتا ہے، من مس الشیطان ایاہ، وہ جو شیطان نے اس کو چھوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے، الا مریم وابنہا، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُم، اور تم پڑھ لو یہ آیت اگر تم چاہو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اولاد آدم کو پیدائش کے وقت شیطان اپنی دونوں انگلیوں سے اس کے پہلو میں کچوکا لگاتا ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس سے محفوظ رہے۔ اس نے کچوکا لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں لگنے کی بجائے پردے میں لگ گیا۔ یہ بھی صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیگر انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کی حرکات اور مضر اثرات سے محفوظ رکھا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صورت بچپن میں پیدا ہوتے ساتھ جو پیش آتی ہے وہ بھی پیش نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان دونوں کا جو ذکر کیا ہے نا، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہود نے ان کے متعلق بہت افواہیں پھیلائی ہوئی تھیں اور ان کے تقدس کو پامال کرنے کی بہت سی کوششیں کی ہوئی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرات تو ابتدائے ولادت سے ہی یعنی شیطان کی کچوکے سے اور اس کے تصرف سے الگ رکھے گئے ہیں، تو باقی زندگی میں یہ کیسے شیطان کے وساوس کا اور اس کی ٹیمپٹیشنز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہود ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے۔ پھر اس حدیث میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن یہ کلی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ ایز بچہ، ایز نیو بورن باقی اگر لوگ روئے ہیں اور صرف یہ دو نہیں روئے تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں؟ تو جزوی فضائل جو ہیں وہ ہیں دوسرے انبیاء کے بھی، لیکن کلی فضیلت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے تمام انبیاء کرام پر۔ پھر یہاں پر یہ جو ہے من الشیطان الرجیم، شیطان جو ہے یہ وہ خبیث جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے قیامت کے دن تک، اور یہ مشتق ہے شطن سے، اور شطن کا معنی ہے بعودہ عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور، اور اگر یہ شاطہ سے لیا جائے تو پھر اس کا معنی بنتا ہے دور بھگایا ہوا، مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اور الرجیم فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کے بہت سے جو الفاظ ہیں نا وہ بمعنی فاعل آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بمعنی مفعول بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رجیم بمعنی مفعول ہے کہ رجم کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بمعنی فاعل بھی لیا ہے، یعنی راجم ہے، راجم یعنی پھینکنے والا۔ کیا پھینکنے والا؟ بنی آدم کی طرف وسوسے پھینکنے والا، گناہوں اور معاصی کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو بمعنی مرجوم بھی لیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا ہوا اور دور کیا ہوا۔ اور یہ جو دعا ہے سیدہ حنہ علیہ السلام کی، جو انہوں نے مریم علیہ السلام کے لیے کی، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر بھی دعا کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ یہی دعا جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے، یہ جو بات فرمائی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا مریم وابنہا، مریم اور اس کا بیٹا، ٹھیک ہے، علیہ السلام، علیہم السلام،
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد تھی بھی نہیں، کیونکہ جیوز نے اور کرسچنز نے اس طرح کے بہت سے الزامات جو ہیں وہ مریم علیہ السلام پر عائد بھی کیے ہیں۔ باب ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں تو ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں، لہم فی الآخرتی ولہم عذاب علیم، اور آگے آیت کے اینڈ تک کہ انہیں دکھ دینے عذاب عذاب ہوگا، اور ان کے لیے 5 وعیدیں ہیں اس آیت میں۔ ایک تو یہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نمبر 2 ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ایسے ناراض ہوگا کہ ایک وہ جو خوشی کا کلام ہے یا محبت بھرا کلام ہے وہ نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ان کی طرف التفات کی نظر دیکھے گا بھی نہیں اللہ تعالیٰ۔ ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ اور اس دن تزکیہ کیا ہے؟ اس دن تزکیہ یہ ہے کہ انسان کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ اور پھر 5ویں بات وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ مؤلم موجع من العلم، ٹھیک ہے۔ اچھا، لا خلاقہ کے معنی ہے لا خیرہ، یہ تو حدیث کے ترجمۃ الباب میں ہی آ گیا، یعنی ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ اور مؤلم جو ہے موجع یعنی تکلیف دینے والا، من العلم یہ علم سے ہے، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ مُفْعِلٍ، اور یہ ماخوذ ہے مفعل سے، یعنی مؤلم کی جگہ استعمال ہوا ہے علیم۔ اب اللہ کے عہد اور قسموں کے بدلے تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی صورتیں بہت سی ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ ان میں سے 2 صورتوں کا ذکر امام بخاری نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی ساری جو صورتیں ہیں وہ یعنی اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی باتیں کہنا، وہی پیچھے جو متشابہات کے حوالے سے تھا اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے، تحریف کرنا، غلط فتویٰ دینا اور اس کے عوض مال وصول کر لینا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے معاملات میں کسی سے کوئی چیز ادھار لے کر مکر جانا اور قسم اٹھا لینا کہ میں نے تو لی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ بددیانتی کی جتنی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، ان پر بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب یہ جو ثمناً قلیلا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی اور زیادہ رقم کوئی ہوتی ہے کہ کیا تھوڑی رقم کے لیے فتویٰ غلط نہیں دینا چاہیے لیکن بڑی رقم کے لیے دیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی متاع ساری کی ساری قلیل ہے، چاہے سب کچھ ایک انسان کو مل جائے تو بھی وہ اگر دین کو بیچے گا کسی مال و دولت کے لیے اور غلط کوئی بات کرے گا ایسی دین کے بارے میں، اور آپ دیکھیں کچھ ٹیلی ویژن پر کئی ایسے لوگ آئے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا یہ جو یعنی انڈیا میں جو کرناٹکا میں حجاب والا ہوا تو وہ سارا انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے کچھ اسکالرس کی یہ تھاٹ ہے کہ حجاب تو کلچرل حکم تھا اور اس وقت کا حکم تھا، تو آج کا تو حکم یہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے سے جو فائدے ہیں یہ ساری دنیا بھی تھوڑا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی خیر کا حصہ نہیں۔ اچھا، اب اس میں نا یہ جو ہے نا لا خلاق لہم فی الآخرہ، اس میں بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی نے اپنا اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اور ایمان اس طرح بیچا کہ وہ خود اسلام سے خارج ہو گیا تو پھر تو مطلق طور پر اس کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے۔ اور اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اس کا وہ جو پرٹیکولر کام ہے وہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس نے اللہ کے دین کو کمپرومائز کیا ہے کسی پیسے یا مال و دولت کے لیے، تو اس کو پھر اس چیز کا حصہ نہیں ملے گا، اس کا اتنا ہی حصہ قیامت کے دن نکال لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا نہیں، ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، تو آپ دیکھیں کہ دوزخیوں کے ساتھ کلام تو ہے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو اس میں اور دفع ہو جاؤ اور دور ہو جاؤ اور مجھ سے بات بھی مت کرو۔ تو غضب والا کلام ہے،
محبت اور رحمت اور توجہ اور التفات والا کلام اور التفات والی نظر جو ہے نا وہ نہیں ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے۔ قال حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف یمین الصبر، جس نے مال روک دینے والی قسم اٹھائی، لیقتطع بہا مال امرئ مسلم، تاکہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال کاٹ لے، یعنی ناحق حاصل کر لے، لقی اللہ، تو وہ ملاقات کرے گا اللہ سے، وہو علیہ غضبان، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے انتہائی ناراض ہوں گے۔ فانزل اللہ تصدیق ذلک، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، الی آخر الآیہ، آیت کے آخر تک۔ قال، تو ابو وائل کہتے ہیں، فدخل الاشعث بن قیس، تو اشعث بن قیس اس دوران تشریف لے آئے، وقالا، اور کہا، ما یحدثکم ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن تم لوگوں کو کیا سنا رہے تھے؟ یہ کنیت ہے عبداللہ بن مسعود کی۔ قلنا، ہم نے کہا، کذا و کذا، یہ اور یہ بیان کر رہے تھے۔ قالا، وہ کہنے لگے، فی یا انزلت، یہ تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہے آیت۔ کانت لی بئر فی ارض ابن عم لی، میرے چچا کے بیٹے کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، تو اس نے دینے سے انکار کر دیا نا۔ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینتک او یمینہ، بینتک، تم گواہ لاؤ، ٹھیک ہے، جو مدعی ہے وہ گواہ لائے گا، تم گواہ لاؤ، اور یا پھر وہ قسم کھائے۔ فقلت، تو میں نے کہا، اذن یحلف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو قسم کھا جائے گا، یعنی وہ جھوٹی قسم کھا جائے گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین صبر، تو جس نے قسم کھا لی، یمین صبر یعنی کسی کا مال روک رکھنے کے لیے، مال مار لینے کے لیے، یقتطع بہا مال امرئ مسلم، اس کے ذریعے سے تاکہ وہ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر جائے، وہو فیہا فاجر، اور وہ ہو اس میں فاجر یعنی جھوٹا ہو وہ اس میں، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت سخت ناراض ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق دبایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام کر دی۔ راوی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر وہ چیز معمولی سی ہو تو بھی؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا کسی کا بھی حق نہیں مارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ غضب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پرفیکشن کے لیول کی ہے۔ یہ جو مجھے آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے کبھی، تو یہ وہ غصہ نہیں ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ قال حدثنا علی هو ابن ابی ہاشم سمع شیبا قال اخبرنا العوام بن حوشب عن ابراہیم بن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما ان رجلا اقام سلعة فی السوق، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے بازار میں سامان لگایا، فحلف فیہا، پھر اس نے اس کے بارے میں قسم کھائی، لقد اعطی بہا، کہ مجھے اس کی تو اتنی قیمت مل رہی تھی، ما لم یعطہ، جتنی کہ اس کو مل نہیں رہی تھی، لیوقی فیہا رجلا من المسلمین، اور یہ کس لیے؟ تاکہ وہ اپنے اس بات میں، اپنے دام میں مسلمانوں کو پھنسائے، یعنی ان سے فراڈ کر لے۔ فنزلت، تو یہ آیت اتری، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا الی آخر الآیہ، ٹھیک ہے۔
تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جو احادیث ہیں نا وہ اسی کا شان نزول جو ہوں، اور اس طرح ہو سکتا ہے کئی واقعات ایک بھی آیت کے شان نزول ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک یہ عبداللہ بن ابی اوفا والی بھی ہو سکتی ہے اور اشعث بن قیس والی، دونوں بھی ہو سکتی ہیں. قال حدثنا نصر بن علی بن نصر قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ ان امرأتین، ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ دو عورتیں تھیں، کانتا تخریزانی فی بیتن، دونوں کسی گھر یا حجرے میں موزے سیا کرتی تھیں، فی بیتن وفی الحجرہ، کانتا تخریزانی فی بیتن وفی الحجرہ، وہ دونوں کسی گھر میں یا حجرے میں موزے سیا کرتی تھیں. فخرجت احداہما، تو ان میں سے ایک عورت باہر نکلی، وقد انفذا باشفا فی کفہا، تو اس کے ہاتھ میں موزے سینے والا سوا جو ہے وہ چبھا ہوا تھا. فدعت علی الاخری، تو اس نے الزام لگایا دوسری عورت پر کہ اس نے مجھے چبھایا. فرفع الی ابن عباس، تو یہ مقدمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا. فقال ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعطى الناس بدعواہم، کہ اگر صرف دعوے لوگوں کے جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر ہی ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں، لذهب دماء قوم واموالهم، تو بہت لوگوں کا خون اور مال برباد ہو جائے گا. ذکروہا باللہ، اس عورت کو اللہ کی یاد دلاؤ. وقرؤوا علیہا، اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھو. سبحان اللہ، قرآن کے اندر کتنی طاقت ہے ہماری کلینزنگ کی، کہ ایک جھوٹا الزام لگانے والا بھی پیچھے ہٹ جائے، قرآن کے ذریعے سے اس کی تذکیر کی جائے. ہمارے دل اتنے بند ہو چکے ہیں کہ قرآن تو ہمارے لیے نعوذ باللہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. ہم تزکیے کے بھی اور تذکیر کے بھی کوئی اور ہی طریقے چاہتے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ، یعنی یہ والی آیت اس کے سامنے پڑھو. فذکروہا فاعترفت، تو لوگوں نے اسے واض و نصیحت کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. فقال ابن عباس، تو ابن عباس نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیمین علی المدعا علیہ، کہ قسم مدعا علیہ پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، معاملات میں قانون یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کرتا ہے. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو جس کے خلاف دعویٰ ہو وہ قسم دے کر اس الزام سے بری ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو عورت تھی نا جس پر الزام لگا، وہ مان گئی کہ میں نے ہی اس کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. کسی بات پہ غصہ آ گیا ہوگا، لڑائی ہو گئی ہوگی. بابن قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. سواء قصدن، سواء قصد کے معنی میں ہے، اور اس سے یکساں اور مشترک چیز مراد ہیں. ٹھیک ہے، اور اس آیت میں یہ جو ہے نا الی کلمتن، کلمہ سے یہاں مراد ہے کلام. ٹھیک ہے، اور عربی زبان میں یہ عام اسلوب ہے کہ کلمہ بول کر کلام مراد لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کلمہ کہتے ہیں اور مراد ہماری کلام ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کلام ہے اور ہم اس کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کلمے کی طرف آؤ، اس کلام کی طرف آؤ، اللہ کے اس کلام کی طرف آؤ کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا نشرک بہ شیئا، کسی بھی چیز کو، چاہے وہ کوئی مقرب فرشتہ ہے، کوئی نبی رسول ہیں، کوئی شجر ہے، حجر ہے، نجم ہے، قمر ہے، شمس ہے، کسی بھی چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور اسی آیت کریمہ میں ہمیں جو مومنین اور کفار کے درمیان مناظرہ ہے اس کی بھی ہمیں بہت سے طریقے پتہ چلتے ہیں.
بہرحال پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ قال حدثني ابراہیم بن موسیٰ عن ہشام عن معمر وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني عبید الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني ابو سفیان من فیہ الی فی قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے میرے روبرو یہ بیان دیا، اس کے منہ سے میرے منہ تک پہنچی ہے بات، یعنی بالکل روبرو مجھے انہوں نے یہ بات ساری بتائی ہے۔ یہ حدیث جو ہے طویل ہے، ہم پڑھیں گے اس کو، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ ہم کتاب الوحی میں پہلے پڑھ بھی آئے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں انطلقت فی المدۃ التی کانت بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ جس مدت کے دوران میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، فبینا انا بالشام، تو میں ان دنوں شام گیا تجارتی سفر کے لیے، اذ جیء بکتاب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل، اور اس وقت ہرقل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لایا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں وکان دہیۃ الکلبی، اور دہیہ الکلبی جو ہیں جاء بہ، وہ لائے تھے نامہ مبارک، فدفعہ الی عظیم بصرہ، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ دہیہ کلبی نے عظیم بصرہ کو وہ خط دیا تھا، اور اس نے پھر فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، تو عظیم بصرہ نے ہرقل کو وہ خط جو ہے وہ پہنچایا۔ قال، تو ابو سفیان کہتے ہیں فقال ہرقل، تو ہرقل نے کہا هل هنا احد من قوم هذا الرجل الذي يزعم انه نبی، کیا اس وقت سیریا میں ہمارے پاس، سیریا کا جو علاقہ ہے نا، یہ سارا بیت المقدس وغیرہ یہ اسی کے اندر آتا تھا، اور یہ رومن امپائر کے انڈر تھا، اور رومن امپائر کا ویسے کیپٹل کانسٹینٹینوپل تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہرقل، یہ اس وقت سیریا میں موجود تھا، اور وہاں پر اس کو خط ملا ہے، بیت المقدس میں اس کو یہ خط ملا ہے، ہمس میں ٹو بی ایگزیکٹ، یہ وہاں پہ موجود تھا اپنے محل میں۔ تو کہنے لگا کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نبی ہے، کیا اس کی قوم کا کوئی یہاں پہ آیا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ عرب کے تجارتی قافلے جو ہیں وہ یہاں پر آئے رہتے ہیں۔ فقالوا نعم، تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ قال، ابو سفیان نے کہا فدعیت فی نفر من قریش، تو مجھے قریش کے چند دوسرے لوگوں کی معیت میں بلایا گیا۔ فدخلنا علی ہرقل، تو ہم داخل ہوئے ہرقل کے پاس۔ فاجلسنا بین یدیہ، تو اس نے ہمیں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ فقال، تو کہنے لگا ایکم اقرب نسبا من ھذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، کہ یہ شخص جو نبی کہتا ہے خود کو، تم میں سے کون ان کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے، نسب میں سب سے قریب کون ہے؟ فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا انا، میں ہوں سب سے قریبی۔ فاجلسونی بین یدیہ، تو اس نے مجھے اپنے سامنے، بالکل اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا۔ یہ اس کی ذکاوت تھی، اس کی ذہانت تھی ہرقل کی۔ ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، پھر اس نے اپنے ترجمان کو بلایا۔ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ، ترجمان سے کہنے لگا ان سے کہو انی سائل ھذا عن ھذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، ان سے کہو یعنی ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہ میں اس شخص سے یعنی ابو سفیان سے اس مدعی نبوت کے متعلق کچھ سوالات کروں گا۔ فَإِن كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ، اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگوں نے اسے جھٹلا دینا ہے، تم لوگوں نے مجھے ضرور بتا دینا ہے کہ اگر یہ غلط بیانی کر رہا ہوا۔ قال ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں وَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لولا ان يؤثر علی الكذب لکذبت، کہ اگر غلط بیانی کرنے کا مجھے بدنامی کا ڈر نہ ہوتا میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس وقت کوئی جھوٹ بولتا۔ ثم قال لترجمانہ، پھر اس نے ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا سلہ، اس سے پوچھو کیف حسبہ فیکم، اس کا حسب کیسا ہے تم لوگوں میں، نسب کیسا ہے، لینیج کیا ہے۔
قالا وہ کہتے ہیں قلت میں نے کہا ہوا فینا ذو حسب وہ ہمارے میں بڑے اونچے نسب والا ہے. اب آپ دیکھیں ہرقل نے بلایا ہی اب ایسے بندے کو ہے جو نسب کے قریب ہے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس کا نسب جو ہے وہ کوئی نچلا ہے, جھوٹ نہ بول سکے نسب کے بارے میں, کیونکہ اگر وہ نچلا نسب کہے گا تو پھر تو وہ اپنے آپ کو بھی نچلے نسب کا کہے گا. قال فہل کان من آبائہ ملک, تو ہرقل نے پوچھا کہ اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا. قالا تو کہتے ہیں قلت میں نے کہا لا نہیں. قال فہل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال, تو ہرقل نے پوچھا کہ کیا تم اس کے دعوی نبوت سے پہلے اسے جھوٹا سمجھتے تھے, اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ قلت لا میں نے کہا نہیں. قال اس نے کہا ایتبعہ اشراف الناس ام ضعفاؤہم, تو کیا اشراف الناس اس کی پیروی کر رہے ہیں, یعنی مالدار لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں, یا غریب اونچے نسب والے کر رہے ہیں, یا سوسائٹی کے ضعیف لوگ؟ قال قلت کہتے ہیں میں نے کہا بل ضعفاؤہم, اس کی پیروی غریب و نادار کر رہے ہیں. قال ہرقل نے پوچھا یزیدون ام ینقصون, وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ قال قلت لا بل یزیدون, میں نے کہا نہیں وہ تو بڑھ رہے ہیں. قال ہرقل نے کہا هل يرتد احد منهم عن دینه بعد ان يدخل فيه سخطة له, کہ اس کے پیروکار کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس دین سے متنفر ہو کر مرتد بھی ہوتے ہیں؟ تو قال قلت لا, کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. قالا تو اس نے پوچھا فہل قاتلتموہ, تم نے اس کے ساتھ قتال کیا ہے؟ قال قلت نعم, ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں. قال فکیف کان قتالکم ایاہ, ہرقل نے پوچھا کیسا رہا قتال تمہارا اور اس کا؟ قال قلت تکون الحرب بیننا و بینہ سجالا, ہمارا اور اس کا جو حرب ہے یعنی جنگ ہے وہ ڈول کی طرح رہی ہے, یصیب منا و نصیب منہ, کبھی ہمیں شکست ہوئی ہے اور کبھی اس کو ہم سے شکست ہوئی ہے. قال فہل یغدر, ہرقل نے پوچھا کیا وہ دھوکہ کرتا ہے؟ قال قلت لا, ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں. اور پھر کہتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ, اب اس وقت ہمارا اس کے ساتھ ایک مدت ایک معاہدہ ہوا ہے, لا ندری ما هو صانع فیہا, اب یہ نہیں پتا کہ اس میں وہ کیا کرتا ہے, یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے زیادہ میں اور کوئی چیز ایڈ نہ کر سکا, لیکن ہرقل نے ٹوٹل اگنور کیا اس بات کو. قال واللہ ما امکننی من کلمۃ ادخل فیہا شیئا غیر ہذہ, یعنی یہ وہی بات جو میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس جملے کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی اور بات داخل کرنے کا موقع نہ ملا. قال تو ہرقل نے کہا فہل قال ھذا القول احد قبلہ, کسی نے یہ نبوت کا دعویٰ آپ لوگوں کے ہاں پہلے کبھی کیا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں قال قلت, میں نے کہا لا نہیں. ثم قال لترجمانہ, پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا قل لہو, اس سے کہو انی سألتک عن حسبہ فیکم فزعمت انہ فیکم ذو حسب, میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا مالک ہے. وکذالک الرسل, ایسے ہی ہوتے ہیں رسول, تبعث فی اصحاب قومہا, وہ اپنی قوم کے اونچے نسب ہی سے بھیجے جاتے ہیں. وسألتک هل کان فی آبائہ ملک, اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا؟ فزعمت اللہ, تو تم نے کہا نہیں. فقلتو, تو میں کہتا ہوں لو کان من آبائہ ملک, اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا, قلتو, تو میں کہتا رجل یطلب ملک ابیہ, یہ آدمی ہے جس کے آباء و اجداد کی بادشاہت لوٹی گئی تو یہ اس کو واپس لینا چاہتا ہے, اس لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے. وسألتک عن اتباعہ اضعفاؤہم ام اشرافہم, پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کی پیروی کون کر رہے ہیں, کیا نادار لوگ یا مالدار لوگ؟ فقلتا, تو تم نے کہا بل ضعفاؤہم, بلکہ ضعفاء کر رہے ہیں, یعنی نادار کر رہے ہیں. ہم اتباع الرسل, اور وہی ہوتے ہیں اول پیروکار رسولوں کے. وسألتک هل کنتم تتہمونہ بالکذب, تو میں نے تم سے پوچھا کہ اس سے پہلے تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ قبل ان یقول ما قال, اس سے پہلے کہ جو نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے. فزعمت اللہ, تو تم نے کہا نہیں. فعرفت, تو میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے انہ لم یکن لیدع الکذب علی الناس ثم یذهب فیکذب علی اللہ,
کہ ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے، لوگوں کے سامنے تو جھوٹ نہ بولے، لیکن اللہ پر وہ جھوٹ باندھتا پھرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ، پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کبھی کوئی شخص اس کے دین میں داخل ہو کر نفرت کرتے ہوئے مرتد بھی ہوا ہے؟ فَزَعَمْتَ اللہ، تو تم نے کہا نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، ایسا ہی ہوا کرتا ہے ایمان، اذا خالط بشاشت القلوب، جب اس کی چاشنی دل میں بھر جاتی ہے تو وہ پھر نکلتی نہیں ہے، پھر کوئی اس کو نکال نہیں سکتا۔ یہ چاشنی تھی نا ایمان کی، جو بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا کچھ برداشت کرنے پر تیار کر دیتی تھی۔ وَسَأَلْتُكَ، اور میں نے تم سے پوچھا، هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، کہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا یہ کم ہو رہے ہیں؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، اور تم نے کہا کہ یہ بڑھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، اور ایمان ایسے ہی ہوتا ہے کہ مسلسل اضافہ ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے اس سے قتال کیا؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، کہ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا کہ کبھی تمہاری اس سے جنگ ہوئی؟ تم نے کہا کہ ہاں۔ پھر تم نے کہا کہ لڑائی تمہارے اور اس کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ تمہیں نقصان سے دوچار کرتا ہے اور کبھی تم انہیں نقصان پہنچاتے ہو۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، اور ایسے ہی رسول ہوتے ہیں، تبتلا، آزمائے جاتے ہیں، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، اور پھر آخر کار انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ، اور ہرقل نے کہا کہ پھر میں نے تم سے پوچھا، هَلْ يَغْدِرُ، کبھی اس نے دھوکہ کیا ہے؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، تو تم نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کبھی بدعہدی نہیں کی۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، ایسے ہی ہوتے ہیں رسول، لَا تَغْدِرُوا، وہ عہد شکنی نہیں کیا کرتے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ اللَّهُ، پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کسی نے پہلے بھی اس سے تمہارے ہاں یہ بات کہی ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ فَقُلْتُ، تو میں کہتا ہوں، لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، اگر یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی اس سے پہلے، قلتو، تو میں کہتا، رجل ائتم بقول قیل قبلہ، کہ ایک آدمی ہے جو نکالی کر رہا ہے اس بات کی جو اس سے پہلے کہی جا چکی۔ قال، پھر ابو سفیان کہتے ہیں، ثم قال، پھر ہرقل نے کہا، بما یأمرکم، کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ قلتو، میں نے کہا، یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، سبحان اللہ، وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، صلہ رحمی کا اور پاک دامنی اختیار کرنے کا۔ ابو سفیان کو پتہ ہے، حالانکہ ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ قال، اس نے کہا، این یکو ما تقول فیہ حقا، اگر یہ سب باتیں سچ ہیں جو تم کہہ رہے ہو، فإنہ نبی، تو پھر تو وہ نبی ہی ہیں۔ وقد کنت اعلم انہ خارج، اور مجھے پتہ تھا کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں۔ ولم اکو اظنہ منکم، لیکن میرا یہ گمان ہرگز نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ ولو انی اعلم انی اخلص الیہ لاحببت لقاءہ، اور اگر مجھے یقین ہو کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو ضرور اس سے ملاقات کو اپنے لیے سعادت خیال کرتا۔ پھر کہنے لگا، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر میں پہنچ پاتا اس تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، میں اس کے پاؤں دھوتا، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ، اور ضرور پہنچ جائے گی اس کی حکومت اس جگہ تک جو میرے 2 قدموں کے نیچے ہے اس وقت، یعنی سیریا، اور پھر سیریا فتح ہوا تھا، شام فتح ہوا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ قال ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے منگوایا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فقرأہ، تو پڑھا، فإذا فیہ، تو اس میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کی طرف جو عظیم روم ہے، یعنی روم کا بادشاہ ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام،
میں تجھے کلمہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ محفوظ رہو گے۔ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن، اور مسلمان ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، لیکن اگر تم نہیں مانتے، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو پھر تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ إِلَىٰ قَوْلِهِ اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور آیت کے اینڈ تک جہاں آتا ہے کہ گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار ہیں۔ فلما فرغ من قراءۃ الکتاب، جب ہرقل پڑھ چکا خط، ارتفعت الاصوات عنده، تو اس کے ارد گرد اس کے وزیر، مشیر، اس کے پادری سب نے شور مچا دیا، آوازیں بلند ہو گئیں۔ وکثر اللغط، اور بہت زیادہ ہو گیا شور و غل، چیخ و پکار، وہ تو غصے میں آ گئے۔ وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہمیں نکال دیا جائے، ہمیں باہر نکال دیا گیا محل سے۔ قال فقلت لأصحابی حین خرجنا، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے نکلے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لقد امر امر ابن ابی کبشہ، ابن ابی کبشہ جو ہے یعنی ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بڑا زور پکڑ گیا ہے۔ انہ لیخافہ ملک بنی الاصفر، بنی الاصفر جو ہیں یعنی رومنز جو ہیں، ان کا بادشاہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے لگ گیا ہے۔ فما زلت موقنا بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیظہر حتی ادخل اللہ علی الاسلام، اس دن کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام جاگزیں کر دیا۔ قال الزہری، زہری کہتے ہیں، فدعا ہرقل عظماء الرومی، کہ ہرقل نے پھر کیا کیا کہ روم کے سارے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی، فجمعہم فی دار لہو، اور اپنے خاص محل میں ان کو اکٹھا کیا، فقالا، تو کہنے لگا، یا معشر الروم، اے رومیوں، هل لکم فی الفلاح والرشد آخر الابدی، کیا تم اپنی کامیابی، بھلائی اور ہمیشہ کے لیے اپنی بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو؟ وَأَن يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ، اور یہ کہ تمہاری بادشاہت ہمیشہ قائم رہے؟ قَالَ، وہ کہنے لگے یہ اعلان حق اس کا سن کر، فَحَاسُوا حَيْسَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، وہ جنگلی گدھوں کی طرح بدکتے ہوئے دروازوں کی طرف دوڑے۔ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، اور دیکھا کہ وہ تو بند تھے۔ فقال علیہ بہم، تو ہرقل نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ۔ فدعا بہم، تو ان سب کو بلایا۔ فقالا، تو کہا، انی انما اختبرت شدتکم علی دینکم، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم دین پر کتنے قائم ہو۔ فقد رأیت منکم الذی احببت، تو میں نے وہی چیز دیکھی ہے تمہارے اندر جو مجھے پسند آئی ہے، یعنی دین کے اوپر پختگی، کرسچینٹی کے اوپر۔ فسجدوا لہ، تو سب سجدے میں گر گئے ہرقل کے لیے، وردوا عنہ، اور اس سے راضی ہو گئے۔ ہرقل مسلمان ہونا چاہتا تھا، ہرقل اسلام کے قریب آ گیا تھا، لیکن وہ پریشر نہیں لے سکا، وہ سٹینڈ نہیں لے سکا، اور وہ اپنی بادشاہت کو نہیں چھوڑ سکا۔ سبحان اللہ، آپ اگر سیرہ میں پڑھیں تو بہت سے لوگ، عدی بن حاتم، ذوالقلع الحمیری، اس طرح کے ایسے لوگ ہیں کہ جو سب اپنا گرینڈر چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں۔ اور ذوالقلع الحمیری تو جب آئے تھے تو ایسی سونے کی تاروں سے جھل مل کرتی پوشاک پہنی ہوئی تھی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد ان کو مدینہ کے بازاروں میں دیکھا جاتا تھا کہ بکری کا جو بچہ ہے وہ بھی انہوں نے اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا ہوتا تھا، اور لیکن اپنا نام اہل ایمان میں لکھوا گئے۔ لیکن ہرقل جو ہے وہ اسی حال پر وہ مرا، اس کی جو اتنی جرأت ایمانی نہ ہو سکی کہ وہ اپنے درباریوں کو قائل کر لیتا یا درباریوں کو چھوڑ دیتا، مملکت چھوڑ دیتا اور نکل آتا وہاں سے۔ بعد میں سیریا فتح ہوا ہے نا، یہی ہرقل ہے جو مسلمانوں کے اگینسٹ پھر لڑتا بھی رہا ہے۔ سیریا فتح ہوا ہے، اسی کو مل جانا تھا دوبارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خط میں فرمایا ہی یہ ہے، اسلم تسلم، کہ اسلام لے آؤ
تو تم سلامت رہو گے. ٹھیک ہے. اب اس حدیث میں بہت کچھ ہے ہمارے پاس سیکھنے کو. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات کہ جھوٹ بولنا اتنا مذمت زدہ اخلاق ہے کہ ابو سفیان بحیثیت ایک مشرک بھی جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں کہ مجھے اگر جھوٹا نہ کہا جاتا تو میں کچھ نہ کچھ تو ملا ہی دیتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ جو اس نے پوچھا ہرقل نے کہ ضعفاء پیروی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اشراف کر رہے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا کہ ضعفاء کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ انہی ضعفاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے بعد اشراف بنا دیا، بلکہ آزاد کردہ غلاموں کو بھی اشراف بنا دیا. صرف یہ نہیں کہ کم پیسوں والوں کو، بلکہ جو غلام کی زندگی والے تھے ان کو بھی. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ اشراف الصحابہ میں سے ہو گئے. اور اس وقت کے جو اشراف گنے جاتے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بے پرواہی کی، تکبر کیا، تو ان میں سے 24 لوگ جو تھے وہ تو قلیب بدر، وہ بدر کا جو کنواں تھا اس کے اندر پھینکے گئے، جہاں ان کی لاشیں ڈیکمپوز ہوتی رہیں. تو یہ جو عزت ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن بہرحال یہ ایک قاعدہ ہے کہ انبیاء کی جو ہے تعلیم، اس کے اوپر سب سے پہلے وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو معاشرے میں اپریسڈ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ان کو عزت مل رہی ہوتی ہے نا، اسلام ان کو عزت دے رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے اس میں سیکھنے کو یہ ہے کہ جب آپ خط لکھیں تو اس کو بسملہ سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی بسملہ سے شروع ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم. تو ہمیں جو ایک تعلیم مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو اپنا انٹروڈکشن پہلے کرائیں، ورنہ عموماً پھر ہوتا ہے کہ خط کے بالکل اینڈ پہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کس کا خط ہے. اوپر پہلے اس کا ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ کس کی طرف سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے من محمد رسول اللہ فرمایا. آج کل یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پہلے جس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، اور بعد میں وہ ہوتا ہے کہ کس کی طرف سے ہے. بہرحال کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بہت بڑے کسی کبار علماء میں سے کسی کو آپ لکھ رہے ہیں اور ان کی تالیف قلب یا ان کی ادب اور عزت ان کی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتی ہے، تو پھر اگر آپ پہلے ان کا نام بھی لکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایک جنرل رول جو ہے کہ اپنے نام سے شروع کرنا چاہیے، پتہ تو چلے کہ کون لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جو انسان کا کوئی لقب ہو جس سے وہ جانا جاتا ہو، جس سے اس کی عزت ہوتی ہو، اس لقب کو استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل عظیم الروم کہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لقب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکنالج کیا ہے. پھر اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی غیر مسلم کو خطاب کرنا ہے تو آپ اس کو مسلمانوں والی گریٹنگ سلام نہ کریں، بلکہ آپ سلام علی من اتبع الہدیٰ کہیں. بہرحال کچھ اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی سچویشن میں اجازت بھی ہے، لیکن عمومی قاعدہ جو ہے وہ یہاں پر یہی نظر آتا ہے. اسلم تسلم، میں اسلم تسلم کہہ گئی تھی، اسلم تسلم. ٹھیک ہے. یہ بڑا ہی مختصر کلام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم ہونے کی یہ بھی دلیل ہے. بڑی عظیم بلاغت لیے ہوئے ہے. بعض علماء کہتے ہیں اس کی اسلم تسلم کی اگر شرح کی جائے نا تو کئی جلدیں اس سے بھر جائیں. اسلم تم مسلمان ہو جاؤ، تسلم تم بچ جاؤ گے اپنی قوم کے مسئولیت سے، یعنی قوم کی ذمہ داری سے، اپنی مسئولیت سے. تم بچ جاؤ گے دنیا کی آفات سے، تم بچ جاؤ گے آخرت کی آفات سے، تم بچ جاؤ گے بری ناموری سے. برے یعنی اب ہم کس طرح یاد کرتے ہیں ہرقل کو، اور اگر یہ مسلمان ہو جاتا تو ہم کس طرح یاد کرتے اس کو. ٹھیک ہے. اور یعنی اسلم تسلم اپنے اندر بہت ڈیپ میننگز لیے ہوئے ہے.
پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن، تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا. اہل کتاب کو ایک اپنی کتاب پر ایمان لانے کا اجر اور پھر اس کے بعد اسلام لانے کا اجر ملتا ہے. اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر وہ ہے نا کہ جو تمہاری وجہ سے گمراہی کی طرف گئے تو ان کا بھی تمہارا ہی ذمہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہی ہوگا. عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، کہ بادشاہوں اور علماء سوء اور بے علم رہبان کے علاوہ اور کون ہے جو لوگوں کے دین میں فساد کا باعث بنتا ہے. تو ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک ایک کسی خلیفہ کے پاس سے گزر رہے تھے، تو خلیفہ کے پاس کوئی لوگ بیٹھے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ امیر المومنین یہ ہے وہ آدمی جو کہا کرتا ہے کہ بادشاہ اور علماء سوء جو ہیں وہ لوگوں کے دین کو فساد میں ڈال دیتے ہیں. تو امیر المومنین جو بھی اس وقت کا تھا اس نے کہا کہ میں ذرا ان سے پوچھوں تو صحیح، کوئی اس کو سزا دوں میں. تو وہیں پر کوئی ایک اچھا آدمی بھی بیٹھا تھا، تو انہوں نے کہا مہلن یا امیر المومنین، رک جائیے اے امیر المومنین، یہی وہ آدمی ہے جو یہ بھی کہتا ہے لولا الخلافۃ لم تأمن لنا سبل وکان اضعفنا نہبا لاقوانا. تو فقال الامیر هذه بتلک، یعنی کہ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خلافت نہ ہوتی تو ہمارے راستے جو ہیں وہ بڑے پرامن جو اس وقت ہیں وہ نہ ہوتے، اور ہمارے جو ضعیف لوگ ہیں وہ تو کبھی لوگوں کا نشانہ بنے رہتے، کبھی لوگ ان کو اچک کے لے جایا کرتے، اوپریس کرتے یعنی. تو امیر المومنین جو ہے وہ خوش ہو گیا کہ اچھا میری تعریف بھی کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک بسائڈز دا پوائنٹ ہی ایک چیز تھی. بہرحال اس سے پہلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ملوک جو ہیں وہ اگر گمراہ ہوں تو پھر عوام بھی گمراہ ہوتے ہیں. ملوک اگر اعمالکم عمالکم، ہمارے جو اعمال ہیں وہی ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں عمال کی طرح، اور جو ہمارے عمال کرتے ہیں وہی ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ تھے تو ان کے زمانے میں باتیں جو رعایا کی ہوتی تھیں وہ یہ ہوا کرتی تھیں کہ کس نے کتنے نفل پڑھے، کس نے کتنی عبادت کی. کوئی اور خلیفہ تھا وہ عمارتوں کا شوقین تھا تو رعایا بھی آرکیٹیکچر کی باتیں کرتی رہتی تھی. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالی ہم پر صالح اور اچھے حکمران ہی رکھے کہ تاکہ ہم بھی صالح اور نیک رہیں، اور ہم صالح اور نیک ہوں گے تو ہی صالح اور نیک حکمران ہمارے اوپر آئیں گے بھی. ٹھیک ہے، بہرحال ہرقل جو ہے اس نے دنیا کی زندگی کو چنا آخرت کی زندگی پر. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.